बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, अल्लाह आपको हर परेशानी, मुसीबत, लोगों के शर, हसद और नागहानी आफात से बचाए, सेहत और तंदुरुस्ती अदा करे और अपनी अमान में रखे, आमीन। बच्चों, मैं आपको पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ताइफ के वर्चुअल लर्निंग सिस्टम में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपनी उर्दू की किताब का सबक ज़ैन का ख्वाब शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा 8वां लेक्चर है। तो आप सब अपनी उर्दू की किताबें खोलें और सफ़ा नंबर 80 पर आ जाएं। सफ़ा नंबर 80 पर हमारे पास हमारी उर्दू की किताब का सबक ज़ैन का ख्वाब। बच्चों, सबसे पहले हम इस सबक के ख़ास अल्फाज को पढ़ना सीखेंगे। इस सबक के ख़ास अल्फाज दर्ज झेल हैं। पहला लफ्ज़ है मरकज़ी, दूसरा लफ्ज़ है झंझोड़ा, तीसरा लफ्ज़ है दिलचस्प, चौथा लफ्ज़ है दालान और पांचवा लफ्ज़ है तारीख़ी। दोबारा से दोहराते हैं, मरकज़ी, झंझोड़ा, दिलचस्प, दालान, तारीख़ी। अब आप सब मेरे साथ दोहराइए, मरकज़ी, झंझोड़ा, दिलचस्प, दालान, तारीख़ी। बच्चों, आप इस सबक के ख़ास अल्फाज को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में खुश खत लिखेंगे। अब आ जाइए सफ़ा नंबर 80 पर। अब हम इस सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। ज़ैन चौथी जमात का तालिबे इल्म है और उसे पुरानी इमारतों के बारे में पढ़ने का बहुत शौक है। एक दिन ज़ैन स्कूल की लाइब्रेरी से एक बहुत दिलचस्प किताब लेकर आया। इस किताब में लाहौर की तारीख़ी इमारतों के बारे में दिलचस्प मालूमात थी। ज़ैन ने अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ना शुरू की। थोड़ी देर बाद ज़ैन ने किताब बंद की और आंखें बंद करके शाही किले के मुतालिक सोचने लगा। बच्चों, दोबारा से इसी सफ़े की पढ़ाई करेंगे। ज़ैन चौथी जमात का तालिबे इल्म है और इसे पुरानी के इमारतों के बारे में पढ़ने का बहुत शौक है। एक दिन ज़ैन स्कूल की लाइब्रेरी से एक बहुत दिलचस्प किताब लेकर आया। इस किताब में लाहौर की तारीख़ी इमारतों के बारे में दिलचस्प मालूमात थी। ज़ैन ने अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ना शुरू की। थोड़ी देर बाद ज़ैन ने किताब बंद की और आंखें बंद करके शाही किले के मुतालिक सोचने लगा। बच्चों, ये था सफ़ा 80। अब आ जाइए सफ़ा नंबर 81 पर। अभी ज़ैन अपनी सोचों में गुम था कि उसे शोर की आवाज़ आई। ज़ैन ने आंखें खोली तो एकदम चौंक गया, क्योंकि वो अपने कमरे में नहीं था। ज़ैन ने सामने वाली दीवार की तरफ देखा, जो खूबसूरत बारीक ईंटों की बनी हुई थी। ज़ैन अभी यही सोच रहा था कि इसने ये ईंटें कहाँ देखी हैं कि इसे किताब में मौजूद शाही किले की तस्वीर याद आ गई। अचानक इसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ज़ैन ने घबरा कर इधर उधर देखा और एक बड़े गुलदान के पीछे छुप गया। कमरे में एक शख्स दाखिल हुआ जिसने चौका पहना हुआ था। ज़ैन को इस शख्स का लिबास इतना अजीब लगा कि वो इसे देखने के लिए गुलदान के पीछे से बाहर निकल आया। इस शख्स ने ज़ैन से पूछा, तुम कौन हो? ज़ैन ने खौफ से कांपते हुए कहा, मैं ज़ैन हूँ।
میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ اس کمرے میں کھلی۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ اورنگزیب کا وزیر ہوں، اور تم اب بادشاہ سلامت کے مہمان ہو۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں محل کی سیر کراتا ہوں۔ وزیر زین کو لے کر ایک بڑے دالان میں پہنچا جہاں بہت سارے ستون تھے۔ زین نے ستون گنے تو ان کی تعداد 40 تھی۔ یہ دالان سنگ مرمر سے سجا ہوا تھا اور یہاں کچھ لوگ موجود تھے۔ وزیر نے زین کو بتایا، یہ دالان دیوان عام کہلاتا ہے اور یہاں بادشاہ سلامت عوام سے ملاقات کرتے ہیں۔ بچوں ایک بار پھر سے اسی صفحے کی پڑھائی کریں گے۔ ابھی زین اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اسے شور کی آواز آئی۔ زین نے آنکھیں کھولیں تو ایک دم چونک گیا کیونکہ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ زین نے سامنے والی دیوار کی طرف دیکھا جو خوبصورت باریک اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ زین ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے یہ اینٹیں کہاں دیکھی ہیں کہ اسے کتاب میں موجود شاہی قلعے کی تصویر یاد آ گئی۔ اچانک اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ زین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور ایک بڑے گلدان کے پیچھے چھپ گیا۔ کمرے میں ایک شخص داخل ہوا جس نے چوغا پہنا ہوا تھا۔ زین کو اس کم شخص کا لباس اتنا عجیب لگا کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے گلدان کے پیچھے سے باہر نکل آیا۔ اس شخص نے زین سے پوچھا، تم کون ہو؟ زین نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، میں زین ہوں۔ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ اس کمرے میں کھلی۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ اورنگزیب کا وزیر ہوں اور تم اب بادشاہ سلامت کے مہمان ہو۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں محل کی سیر کراتا ہوں۔ وزیر زین کو لے کر ایک بڑے دالان میں پہنچا جہاں بہت سارے ستون تھے۔ زین نے ستون گنے تو ان کی تعداد 40 تھی۔ یہ دالان سنگ مرمر سے سجا ہوا تھا اور یہاں کچھ لوگ موجود تھے۔ وزیر نے زین کو بتایا، یہ دالان دیوان عام کہلاتا ہے اور یہاں بادشاہ سلامت عوام سے ملاقات کرتے ہیں۔ بچوں اب آ جائیے صفحہ نمبر 82 پر۔ اس کے بعد وزیر زین کو لے کر ایک اور دالان میں پہنچا جہاں ہر جگہ شیشے لگے ہوئے تھے۔ زین کے پوچھنے پر وزیر نے بتایا کہ شیشوں کی وجہ سے اس دالان کو شیش محل کہتے ہیں۔ زین نے دیکھا کہ شیش محل میں سنگ مرمر کی جالیاں لگی ہوئی ہیں۔ زین نے سوچا، یہ جگہ ہے تو بہت خوبصورت، لیکن یہاں کھیلا نہیں جا سکتا۔ زین نے دیوان خاص بھی دیکھا۔ وزیر نے بتایا، دیوان خاص ایک بڑا دالان ہے جہاں بادشاہ سلامت اہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ بچوں پھر سے اسی صفحے کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد وزیر زین کو لے کر ایک اور دالان میں پہنچا جہاں ہر جگہ شیشے لگے ہوئے تھے۔ زین کے پوچھنے پر وزیر نے بتایا کہ شیشوں کی وجہ سے اس دالان کو شیش محل کہتے ہیں۔ زین نے دیکھا کہ شیش محل میں سنگ مرمر کی جالیاں لگی ہوئی ہیں۔ زین نے سوچا، یہ جگہ ہے تو بہت خوبصورت، لیکن یہاں کھیلا نہیں جا سکتا۔ زین نے دیوان خاص بھی دیکھا۔ وزیر نے بتایا، دیوان خاص ایک بڑا دالان ہے جہاں بادشاہ سلامت اہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ بچوں اب آ جائیے صفحہ نمبر 83 پر۔ وزیر نے زین کو مزید بتایا کہ شاہی قلعے کے 2 مرکزی دروازے ہیں،
ایک دروازہ بادشاہ اکبر نے بنوایا اور ایک دروازہ اب بادشاہ اورنگزیب بنوا رہے ہیں۔ زین نے شاہی قلعے کے مختلف حصے دیکھے، لیکن اسے شاہی حمام بہت پسند آیا، جہاں ٹھنڈا اور گرم پانی موجود تھا۔ جب وزیر زین کو بادشاہ کی خوابگاہ میں لایا تو زین کو بادشاہ سلامت کا پلنگ بہت اچھا لگا۔ زین چھلانگ لگا کر پلنگ پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ تھوڑی دیر میں اسے کسی نے جھنجھوڑا۔ زین نے جب آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ وزیر کی جگہ امی جان اسے جھنجھوڑ رہی ہیں۔ زین مسکرایا اور امی کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ بچوں پھر سے اسی صفحے کی پڑھائی کریں گے۔ وزیر نے زین کو مزید بتایا کہ شاہی قلعے کے 2 مرکزی دروازے ہیں۔ ایک دروازہ بادشاہ اکبر نے بنوایا اور ایک دروازہ اب بادشاہ اورنگزیب بنوا رہے ہیں۔ زین نے شاہی قلعے کے مختلف حصے دیکھے، لیکن اسے شاہی حمام بہت پسند آیا، جہاں ٹھنڈا اور گرم پانی موجود تھا۔ جب وزیر زین کو بادشاہ کی خوابگاہ میں لایا تو زین کو بادشاہ سلامت کا پلنگ بہت اچھا لگا۔ زین چھلانگ لگا کر پلنگ پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ تھوڑی دیر میں اسے کسی نے جھنجھوڑا۔ زین نے جب آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ وزیر کی جگہ امی جان اسے جھنجھوڑ رہی ہیں۔ زین مسکرایا اور امی کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ بچوں میں اس سبق کی پھر سے ایک بار شروع سے پڑھائی کیے دیتی ہوں، آپ اس سبق کی پڑھائی کو بہت غور سے سنیے۔ زین 4تھی جماعت کا طالب علم ہے اور اسے پرانی عمارتوں کے بارے میں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ ایک دن زین اسکول کی لائبریری سے ایک بہت دلچسپ کتاب لے کر آیا۔ اس کتاب میں لاہور کی تاریخی عمارتوں کے بارے میں دلچسپ معلومات تھی۔ زین نے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر کتاب پڑھنا شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد زین نے کتاب بند کی اور آنکھیں بند کر کے شاہی قلعے کے متعلق سوچنے لگا۔ ابھی زین اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اسے شور کی آواز آئی۔ زین نے آنکھیں کھولی تو ایک دم چونک گیا، کیونکہ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ زین نے سامنے والی دیوار کی طرف دیکھا جو خوبصورت باریک اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ زین ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے یہ اینٹیں کہاں دیکھی ہیں کہ اسے کتاب میں موجود شاہی قلعے کی تصویر یاد آ گئی۔ اچانک اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ زین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور ایک بڑے گلدان کے پیچھے چھپ گیا۔ کمرے میں ایک شخص داخل ہوا جس نے چوغا پہنا ہوا تھا۔ زین کو اس شخص کا لباس اتنا عجیب لگا کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے گلدان کے پیچھے سے باہر نکل آیا۔ اس شخص نے زین سے پوچھا، تم کون ہو؟ زین نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، میں زین ہوں۔ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ اس کمرے میں کھلی۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ اورنگزیب کا وزیر ہوں اور تم اب بادشاہ سلامت کے مہمان ہو۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں محل کی سیر کراتا ہوں۔ وزیر زین کو لے کر ایک بڑے دالان میں پہنچا جہاں بہت سارے ستون تھے۔ زین نے ستون گنے تو ان کی تعداد 40 تھی۔ یہ دالان سنگ مرمر سے سجا ہوا تھا اور یہاں کچھ لوگ موجود تھے۔ وزیر نے زین کو بتایا، یہ دالان دیوان عام کہلاتا ہے اور یہاں بادشاہ سلامت عوام سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس کے بعد وزیر نے زین کو لے کر ایک اور دالان میں پہنچا جہاں ہر جگہ شیشے لگے ہوئے تھے۔ زین کے پوچھنے پر وزیر نے بتایا کہ شیشوں کی وجہ سے اس دالان کو شیش محل کہتے ہیں۔
زین نے دیکھا کہ شیش محل میں سنگ مرمر کی جالیاں لگی ہوئی ہیں۔ زین نے سوچا یہ جگہ ہے تو بہت خوبصورت، لیکن یہاں کھیلا نہیں جا سکتا۔ زین نے دیوان خاص بھی دیکھا۔ وزیر نے بتایا دیوان خاص ایک بڑا دالان ہے جہاں بادشاہ سلامت اہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ وزیر نے زین کو مزید بتایا کہ شاہی قلعے کے 2 مرکزی دروازے ہیں۔ ایک دروازہ بادشاہ اکبر نے بنوایا اور ایک دروازہ اب بادشاہ اورنگزیب بنوا رہے ہیں۔ زین نے شاہی قلعے کے مختلف حصے دیکھے، لیکن اسے شاہی حمام بہت پسند آیا جہاں ٹھنڈا اور گرم پانی موجود تھا۔ جب وزیر زین کو بادشاہ کی خوابگاہ میں لایا تو زین کو بادشاہ سلامت کا پلنگ بہت اچھا لگا۔ زین چھلانگ لگا کر پلنگ پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ تھوڑی دیر میں اسے کسی نے جھنجھوڑا۔ زین نے جب آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ وزیر کی جگہ امی جان اسے جھنجھوڑ رہی ہیں۔ زین مسکرایا اور امی کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ بچوں، یہ تھا سبق زین کا خواب۔ اب آ جائیے اس کی مشقیں حل کرتے ہیں۔ سبق زین کا خواب کی مشق نمبر 1 ہے، ہے یا 2 چشمی ہے لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ یہاں پر آپ کو ہے یا 2 چشمی ہے لگا کر لفظ کو مکمل بھی کرنا ہے اور خالی جگہ کو پر بھی کرنا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس ہے بے جمع الف جمع دال بات، شین جمع الف شاہ، یہاں پہ آپ ہے لگاؤ گے تو یہ بن جائے گا لفظ بادشاہ۔ اسی طرح الف مدہ جمع نون جمع کاف، اور یہاں پہ 2 چشمی ہے لگائیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا آنکھ۔ کاف جمع 2 چشمی ہے جمع واو کھو، لام جمع چھوٹی لی کھو لی، تو یہ لفظ بن جائے گا کھو لی۔ اسی طرح شین جمع الف جمع ہے، یہ ہو گیا شاہ، ہے اور چھوٹی اے کو ملائیں گے تو بن جائے گا ہی، شاہ ہی، شاہی۔ اسی طرح خے جمع واو جمع الف خوا، بے ساکن خوا، پھر آپ گاف الف گا اور ہے لگائیں گے تو یہ بن جائے گا خواب گاہ۔ پہلا لفظ ہے لگانے سے بن گیا بادشاہ، دوسرا لفظ 2 چشمی ہے لگانے سے بن گیا آنکھ، یہاں پر 2 چشمی ہے لگانے سے لفظ بن گیا کھولی، یہاں پر ہے لگانے سے لفظ بن گیا شاہی، اور یہاں پر بھی ہے لگانے سے لفظ بن گیا خواب گاہ۔ یہ تھی آپ کی مشق نمبر 1۔ اب آ جائیے مشق نمبر 2 پر۔ مشق نمبر 2 میں دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے۔ ان الفاظ کے معنی پر دائرہ لگائیں۔ پہلا جملہ ہے وزیر زین کو دالان میں لے گیا، تو لفظ دالان کا مطلب ہے باغ، بڑا کمرہ یا اسکول، تو لفظ دالان کا مطلب ہے کہ معنی ہے بڑا کمرہ۔ دوسرا جملہ ہے زین لائبریری سے ایک دلچسپ کتاب لایا، تو لفظ دلچسپ کے معنی ہے دل کو اچھی لگنے والی، پرانی یا پھر مہنگی، تو لفظ دلچسپ کے معنی ہے دل کو اچھی لگنے والی۔ تیسرا جملہ ہے شاہی قلعے کے 2 مرکزی دروازے ہیں، تو لفظ 2 مرکزی کے معنی ہے بڑے، لوہے کے یا درمیانے، تو لفظ 2 مرکزی کے معنی ہے بڑے۔ چوتھا جملہ ہے امی نے زین کو جھنجھوڑا، تو لفظ جھنجھوڑا کے معنی ہے ہلایا، سلایا یا ڈانٹا، تو لفظ جھنجھوڑا کے معنی ہے ہلایا۔ تیسرا جملہ ہے زین کو تاریخی عمارات پسند تھی، تو لفظ تاریخی کے معنی ہے گزرے زمانے کی، اہم یا خوبصورت،
तो लफ्ज तारीखी की मायने है गुजरे जमाने की। दोबारा से दोहराइए। दालान के मायने है बड़ा कमरा, दिलचस्प के मायने है दिल को अच्छी लगने वाली, मरकजी के मायने है बड़े, झंझोड़ा के मायने है हिलाया, तारीखी के मायने है गुजरे जमाने की। एक बार फिर से दोहरा लीजिए। दालान के मायने है बड़ा कमरा, दिलचस्प के मायने है दिल को अच्छी लगने वाली, मरकजी के मायने है बड़े, झंझोड़ा के मायने है हिलाया, तारीखी के मायने है गुजरे जमाने की। बच्चों ये थी मश्क नंबर 2। अब आ जाइए मश्क नंबर 3 पर। मश्क नंबर 3 में दिए गए अल्फाज के जुमले बनाएं। जैसे कि पहला लफ्ज है मरकजी, इसका जुमला आप बनाएंगे शाही किले के 2 मरकजी दरवाजे हैं। शाही किले के 2 मरकजी दरवाजे हैं। झंझोड़ा, अम्मी ने जैन को झंझोड़ा। अम्मी ने जैन को झंझोड़ा। अम्मी ने जैन को झंझोड़ा। तीसरा लफ्ज है दिलचस्प, जैन को दिलचस्प कहानियां पढ़ने का शौक था। जैन को दिलचस्प कहानियां पढ़ने का शौक था। दालान, जैन ने ख्वाब में बहुत बड़ा दालान देखा। जैन ने ख्वाब में बहुत बड़ा दालान देखा। तारीखी, शाही किले की इमारत एक तारीखी इमारत थी। शाही किले की इमारत एक तारीखी इमारत थी। ख्वाब, जैन ने अम्मी को ख्वाब के बारे में बताया। दोबारा से दोहराइए। मरकजी, शाही किले के 2 मरकजी दरवाजे हैं। झंझोड़ा, अम्मी ने जैन को झंझोड़ा। दिलचस्प, जैन को दिलचस्प कहानियां पढ़ने का शौक था। दालान, जैन ने ख्वाब में बहुत बड़ा दालान देखा। तारीखी, शाही किले की इमारत एक तारीखी इमारत थी। ख्वाब, जैन ने अम्मी को ख्वाब के बारे में बताया। बच्चों ये थी मश्क नंबर 3। अब आ जाइए मश्क नंबर 4 पर। मंदरजा झेल सवालात के जवाबात तहरीर करें। पहला सवाल है शाही किले की ईंटें कैसी थीं? इसका जवाब है शाही किले की ईंटें बारीक और खूबसूरत थी। शाही किले की ईंटें बारीक और खूबसूरत थी। दूसरा सवाल है वजीर ने क्या पहना हुआ था? इसका जवाब है वजीर ने चोगा पहना हुआ था। एक खास लिबास है जो कि पहले ज़माने में दरबारी पहना करते थे या वहाँ के वजीर। वजीर ने क्या पहना हुआ था? वजीर ने चोगा पहना हुआ था। तीसरा सवाल है शाही किले के कितने मरकजी दरवाजे हैं? इसका जवाब है शाही किले के 2 मरकजी दरवाजे हैं। शाही किले के 2 मरकजी दरवाजे हैं। चौथा सवाल है दीवाने आम में कितने सतून हैं? इसका जवाब है दीवाने आम में 40 सतून हैं। दीवाने आम में 40 सतून हैं। दोबारा से दोहराइए। शाही किले की ईंटें कैसी थी? शाही किले की ईंटें बारीक और खूबसूरत थी। वजीर ने क्या पहना हुआ था? वजीर ने चोगा पहना हुआ था। शाही किले के कितने मरकजी दरवाजे हैं? शाही किले के 2 मरकजी दरवाजे हैं। दीवाने आम में कितने सतून हैं? दीवाने आम में 40 सतून हैं। बच्चों ये थी मश्क नंबर 4। अब आ जाइए मश्क नंबर 5 पर। मश्क नंबर 5 में दिए गए मुज़क्कर अल्फाज के मुअन्नस लिखें। मुज़क्कर मुअन्नस। पहला जो हमें मुज़क्कर दिया गया है वो है चूहा। इसकी आपने मुअन्नस लिखनी है चूहिया। चूहा, चूहिया। शेर, शेरनी। मोर, मोरनी।
चिड़ा चिड़िया, घोड़ा घोड़ी, चूहा चूहिया, शेर शेरनी, मोर मोरनी, चिड़ा चिड़िया, घोड़ा घोड़ी। दोबारा से दोहरा लीजिए। चूहा चूहिया, शेर शेरनी, मोर मोरनी, चिड़ा चिड़िया, घोड़ा घोड़ी। बच्चों, ये था आपका फर्स्ट टर्म का आखिरी सबक। अब यहाँ पर आपका घर का काम। घर के काम में आपको तमाम मशकों को किताब में हल करना है। सवालात के जवाबात कॉपी में लिखें। इमला के अल्फाज 5 बार कॉपी में लिखें और पढ़ाई कम से कम 3 बार करें। दोबारा से दोहराइए। तमाम मशकों को किताब में हल करें। सवालात के जवाबात कॉपी में लिखें। इमला के अल्फाज 5 बार कॉपी में लिखें। पढ़ाई कम से कम 3 बार करें। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये सबक बल्कि तमाम इस टर्म के तमाम अस्बाक और तमाम नज़में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। आपने इनकी अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है और इनके सवालात के जवाबात और तमाम मशकों को याद भी करना है। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।